چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 تک پڑھی تھی، تو آج ہم آیت نمبر 43 سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔ یہ نشے کے حوالے سے یا شراب کے حوالے سے قرآن حکیم میں دوسرا حکم ہے۔ اس سے پہلے ایک حکم جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں، جس میں وہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ اس میں جو ہے لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ تو وہ اس کے اندر جو ہے بس یہ بتا کر بات ختم کر دی گئی تھی کہ شراب جو ہے وہ ایک بری چیز ہے۔ اس کے بعد یہ والی آیت جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ غالباً جو ہے وہ 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس میں ہوا یہ کہ لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ یہ بتا دوں کہ جو عرب کے اندر جو شراب کا جو رواج تھا وہ بہت زیادہ عام تھا، یعنی جو ہے وہ جو امیر گھرانے تھے وہاں تو تقریباً یہ حال تھا کہ مشروب جو تھا وہ شراب ہی تھی۔ پانی جو ہے وہ کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو جو چیز پی جاتی تھی وہ شراب ہی تھی۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ رچی بسی چیز تھی۔ تو واقعہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے وہ ایک دعوت ہوئی، اور دعوت کے بعد جو ہے وہ ایز یوزول شراب پی گئی، اور پھر جو ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو مغرب کی نماز میں ایک صاحب نے امامت کرائی اور اس میں سورہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے وہ غلط پڑھ گئے۔ تو پھر جو ہے وہ یہ والی آیت نازل ہوئی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب نماز نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس مت جاؤ۔ تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا، جو پہلی دفعہ حکم آیا تھا اس سے بھی کچھ صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ جو ہے وہ شراب ایک بری چیز ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ یہ ہوا کہ کچھ صحابہ نے چھوڑ دی اس وقت بھی۔ پھر جب یہ واقعہ پیش آیا تو پھر بہت سارے صحابہ نے پھر چھوڑ دی، اور باقیوں نے پھر جو ہے وہ اپنے جو ٹائمنگز تھے شراب پینے کے وہ چینج کر لیے کہ وہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ٹکراؤ نہ ہو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اتنا حکم دے کر جو ہے وہ بات ختم کر دی گئی ہے کہ آپ جو نماز کے اوقات کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا وہ شراب پی جا سکتی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ نماز جو ہے وہ تب نہ پڑھی جائے جب انسان نشے کی حالت میں ہو۔ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے سکارا۔ تو سکر جو ہے وہ اس نشے کو کہتے ہیں جو انسان کے ذہن کو ڈھانک لے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ کوئی بھی نشے کی چیز ہو، چاہے وہ افیم ہو، بھنگ ہو، ہیروئن ہو، آج کل کے دور میں جو آئس ہے وہ ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو کہ انسان کے ذہن کو ڈھانک لے، وہ اس شکر میں آتی ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے جو حکم آیا تھا کہ جب نماز کی حالت میں جو ہے وہ جب اس حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک یہ نہ جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی انسان جو ہے جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں نے کیا پڑھنا ہے۔ میں نے جو ہے اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے ایک اور سورت ملانی ہے، نہیں ملانی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ تو اتنی سمجھ جو ہے وہ ہونی چاہیے ہے تو انسان نماز کو جاری رکھے۔ دوسری بات جو ہے جو یہیں سے پھر حکم نکلا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم پر نیند کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ نماز پڑھتے میں تم اونگنے لگو تو پھر نماز مت توڑ کے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ تاکہ وہ اونگ کا وہ یا نیند کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، پھر سے جو ہے وہ دوبارہ سے پھر نماز ادا کرو۔
اس میں جو ہے وہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف جاننا ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اس نے نماز میں جو جو کچھ تلاوت کرنی ہے وہ کیا چیز ہے. لیکن اس کا بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی نکالا ہے کہ جو ہے وہ نماز میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن الفاظ جو ہے نا وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے. اس میں وہ صرف جاننے کے لیے کہ الفاظ ہیں کہ یہ جان لو گے کیا پڑھ رہے ہو، یہ سمجھ لو گے کیا پڑھ رہے ہو کہ الفاظ نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نماز جو ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. مطلب اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، لیکن جو ہے وہ نماز کے ہونے یا نہ ہونے کی شرط جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. اور ناپاکی کی حالت میں نماز ادا کرو جب تک غسل نہ کر لو. البتہ اگر سفر کر رہے ہو تو بغیر غسل کے نماز ادا کر سکتے ہو. یعنی انسان اگر ناپاکی کی حالت میں آ جائے کسی وجہ سے تو جو ہے وہ جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت تک اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر وہ سفر کر رہا ہے یعنی ایسی حالت میں ہے کہ وہ غسل کرنے کے لیے اس کو پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. یعنی انسان اگر ایسی صورت میں ہے کہ اسے غسل کرنے کی ضرورت ہے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ اس نے نماز ادا کرنی ہے، اور مختلف صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے تو پانی دستیاب نہیں ہے، یا جو ہے پانی دستیاب ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو استعمال نہیں کر پا رہا یا کر سکتا، وہ بیمار ہے کہ اگر جو ہے وضو کیا تو بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے اور پھر جو ہے وہ جو مختلف کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ کن کنڈیشنز میں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ رفع حاجت کر کے آیا ہو یعنی ٹوائلٹ سے ہو کر آیا ہو یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو اگر اسے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تیمم کا جو مطلب ہے وہ ہے قصد کرنا. تو پاک یعنی اس کا جو صحیح ترجمہ ہوگا وہ یہ ہے کہ پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پاک مٹی کی طرف رجوع کرو تو وہ اس کو حاصل کرو. اس میں جو ہے وہ جو تیمم کے لیے آگے یہ فرمایا کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. یعنی اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ زمینی اجزاء سے بنی ہو، چاہے وہ مٹی نہ بھی ہو، وہ اینٹ ہو، کوئی بلاک ہو، اس طرح سے کوئی اور ریت ہو، وٹ ایور، تو اس کو اس سے بھی جو ہے وہ مسح کیا وہ تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کے اوپر ہاتھ لگایا جائے اس خشک چیز کے اوپر، اور اگر مٹی جو ہے وہ زیادہ ہاتھوں کو لگ جائے تو پھونک مار کے جو ہے وہ مٹی کو اڑا دیا جائے اور چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیے جائیں، اور پھر دوسری طرف ہاتھ جو ہے وہ پھر مٹی کو لگا کر اور کوہنیوں تک جو ہے وہ ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے. تو یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا. تو تیمم کرنے کی جو وجہ بتائی گئی ہے وہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس میں بات یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کب جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے اور کب اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو دونوں میں ایک ڈفرینس ہے. تو یہ اس ڈفرینس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اگر پانی نہیں بھی مل رہا تب بھی جو ہے وہ آپ یہ بہانہ بنا کے کہ پانی تو نہیں مل رہا تو اب میں جو ہوں ویسے ہی چلائے جاؤں اور میری جو ہے وہ وضو یا بغیر وضو کی حالت یا جو کہہ لیں کہ نماز کے لیے تیار ہونے کی حالت اور غیر حالت جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کو فرق کو واضح کرنے کے لیے جو ہے یہ تیمم کا حکم آیا تاکہ انسان جو جان لے کہ اب اس نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ تیمم وہ کر سکتا ہے اگر اس کو پانی دستیاب نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ پانی اگر دستیاب ہو لیکن آپ اس تک رسائی نہ حاصل کر سکتے ہوں تو پھر بھی جو ہے وہ یہ
تیمم کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے، انسان جو ہے وہ بیمار ہے، سفر میں ہے، یا ٹوائلٹ سے ہو کر آیا ہے، واٹ ایور جو بھی صورتحال ہے، اور پانی نہیں مل رہا، تو جو ہے نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور جو بعض اوقات جو ہے وہ ایسی صورتحال بھی ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ ہوائی جہاز میں ہیں اور آپ ایک لمبی فلائٹ پر جا رہے ہیں، سے کہ 8 10 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اس 8 10 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ بھی نمازی آئیں گی، اور جن لوگوں نے جہازوں میں، ظاہر آپ سب لوگوں نے سفر کیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر آپ جو اس کی لیبارٹری ہے وہاں جا کر آپ وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو پانی جو ہے اس کے فرش پر گرنا جو ہے وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے فرش کے نیچے جو ہے وہ الیکٹریکل کیبلز چل رہی ہوتی ہیں، تو بھی جو ہے وہ پھر آپ کو وہ تیمم سے ہی کام چلانا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ہر صورت میں اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے، کسی بھی صورتحال سے میں اگر آپ ہیں تب بھی۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سختی نہیں کرنا چاہتا کہ پانی نہیں ہے یا نہیں مل رہا ہے تو کہیں جاؤ اور جا کے ضرور پانی لے کر آؤ، اور جو ہے وہ اگر نہیں لے کر آئے تو جو ہے وہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نرمی فرماتا ہے، اور جو ہے وہ اس نے یہ جو سہولت دی ہے تیمم کی، وہ اسی لیے دی ہے تاکہ جو ہے وہ انسان ایسی صورتحال میں آ جائے کہ وہ اس کو پانی نہیں مل رہا، تو وہ جو ہے وہ نماز بہرحال پھر بھی ادا کر سکے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سارے کام کے اندر جو ہے وہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ یہ اہل کتاب کے بارے میں ذکر ہے، اور قرآن حکیم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ اہل کتاب کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں، جو یہودی ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ، یا عیسائیوں کے بارے میں بھی، اب تو یہ کافی دفعہ جو ہے نا یہ الفاظ آئے ہیں۔ اور جو ہے وہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو انکار کر دیا تھا، اور وہ اب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ہے وہ مسیح جس نے آنا ہے وہ جو ہے وہ ابھی وہ آئیں گے، تو پھر جو ہے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، تو وہ بنی اسماعیل میں سے جب آ گئے تو انہوں نے حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اچھا، یہ جو کتاب میں سے حصہ دینے کا ذکر ہے، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ چونکہ الکتاب کا ورڈ آیا ہے، الکتاب جو ہے وہ قرآن حکیم ریفر کرتا ہے اس لوح محفوظ کو، جو کہ ایک ماسٹر کاپی ہے تمام آسمانی کتب کی، تو وہ اس ماسٹر کاپی میں سے جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا، یعنی وہ کمپلیٹ کتاب جو ہے وہ ان کے حوالے نہیں کی گئی تھی، اس میں سے کچھ احکامات یا کچھ باتیں جو ہے نا وہ ان کو دی گئی تھی۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں سے کچھ حصہ خود ہی سے جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا، کیونکہ وہ احکامات ان کو مشکل لگتے تھے، اور جو ہے انہوں نے اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جو ہے وہ جو مشکل باتیں تھیں ان کو الگ کر دیا، اور جو آسانی کے ساتھ وہ کی جا سکتی تھی وہ انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ تو کتاب کا جو ہے انہوں نے جو اپنی کتاب کو ایک طرح سے انہوں نے مینیپولیٹ کیا کہ جو ہے وہ اس کے اوپر لوگوں کو اس طرح سے اس کو بتائیں کہ وہ کتاب جو ہے وہ آدھی پونی جو ہے وہ رہ جائے۔ تو اس دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری کتاب کا کچھ حصہ انہوں نے اپنا لیا اور باقی کا حصہ جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب اگر
اس کے بعد اگر جو پہلا مطلب ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو قرآن حکیم بعد سب سے آخر میں نازل ہوا ہے وہ اس الکتاب کا ایک سمجھ لیں کہ جو بہترین یا سب سے زیادہ جامع جو اس کا ورژن ہے وہ قرآن حکیم ہے. تو پوری کتاب جو ہے ایک طرح سے وہ قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہوئی ہے. پورا علم جو ہے، پوری شریعت جو ہے وہ قرآن حکیم میں موجود ہے. تو اس سے پہلے جو تورات، زبور اور انجیل گزری ہیں ان میں جو ہے وہ جو علم اور شریعت جو ہے وہ قرآن حکیم کی نسبت پارٹلی موجود تھی. قرآن حکیم میں تمام علوم اور شریعت جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی گئی ہے. تو یہ دو مطلب ہیں اس کے. ہمارے یہاں جو اب صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بھی جو ہے وہ قرآن حکیم کے بارے میں جو ہے وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، جگہ جگہ درس قرآن ہوتے ہیں اور قرآن کانفرنسز ہوتی ہیں اور بڑی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اخلاقی حالت ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں نے قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، یہ جاننا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے یہ کتاب اور ہم سے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ چھوڑ دی ہے بالکل. تقریباً جو ہے نا وہ اب قرآن حکیم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے خاص موقعوں پہ. کوئی مر جائے تو ختم قرآن کرانے کے لیے، کوئی اور مشکل آ جائے تو ختم قرآن کرانے کے لیے. بہت ہوا تو رمضان میں تراویح میں سن لیا، اور بہت ہی جوش کسی کو چڑھا تو اس نے جو ہے وہ اس کی چند حصوں کی جو ہے وہ تلاوت شروع کر دی. تو وہ جو قرآن حکیم کو کے ساتھ جو تعلق جس طرح جوڑا جانا چاہیے تھا وہ تو ہم لوگوں نے بھی تقریباً جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اپنایا. تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے حالات بھی جو ہے وہ کافی دیگر گوں سے ہے. وہ اقبال نے کہا بھی تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو وہ ہمارا وہ حال ہے آج کل. وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ. یعنی جو یہودی ہے وہ مال و دولت کے چکر میں، جاہ و جلال کے چکر میں اور دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے چکر میں جو ہے وہ انہوں نے جو ان کی کتاب تھی اس کو ایک طرح سے انہوں نے پس پشت ڈال دیا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن حکیم نازل ہوا اور جو ہے وہی احکامات اس کے اندر آنے شروع ہوئے جن کو وہ چھپایا کرتے تھے، تو یہ لوگ پریشان ہو گئے. اور ان لوگوں کی کوشش یہ ہوئی کہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کتاب کا فوری طور پہ انکار کر دیا اور کہا کہ جی یہ آسمانی کتاب نہیں ہے. جب کفار نے ان سے جا کے پوچھا کہ جی ایک ہمارے ایک صاحب ہیں، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کے اوپر تو نبی اترتے رہے ہیں، تو وہ یہ ان کا کلام ہے، تو بتائیے کہ کیا یہ واقعی الہامی کلام ہے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے فوراً جو ہے، کیونکہ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ وہی ہے اور وہ اگر اس کو ایز سچ ایکسیپٹ کر لیں تو پھر وہ ساری چودراہٹ، وہ ساری عیاشی جو ہے وہ ختم ہو سکتی تھی. تو ایک تو جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ گمراہی خرید رہے ہیں. گمراہی خریدنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کر دی اپنے مذہب کے اندر، اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر، کہ جو ہے وہ ان کو ان کی کتاب سے دور لے جاتی تھی اور جو ہے وہ نت نئے چکروں میں، دنیاوی رنگینیوں میں جو ہے وہ ان کو گھسا دیتی تھی. تو وہ گمراہی تھی جو انہوں نے خود سے خریدی تھی، خود سے ایفرٹ کر کے جو ہے یہ گمراہی حاصل کی تھی. اور وہ جو ہے انہوں نے یہ کوشش بھی شروع کر دی کہ جب مسلمان جو ہے وہ انہوں نے جب
مسلمان لوگ ہونا شروع ہوئے اور قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی پھیلنی شروع ہوئی دعوت، تو وہ اپنی پریشانی کے عالم میں انہوں نے سوچا کہ جو ہے جو یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو بھی جو ہے ان کی کتاب سے دور کیا جائے، اور یہ طریقہ کار ان کا آج بھی جاری ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری مختلف قسم کی سازشیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے تاریخ میں بھی، جس میں یہودی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں، اور جو ہے وہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی اس زمانے سے جو ہے وہ یہودی ایکٹیو ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے دوران جو ہے انہوں نے بڑے بڑے فتنے اٹھائے، تو مسلمانوں کو دین سے دور لے جانے کے لیے ان لوگوں نے ہمیشہ ہی سازشیں کی ہیں۔ تو وہ ان کی یہ کوشش تب بھی تھی اور آج کے دور میں بھی جو ہے وہ یہ چیز موجود ہے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ قوم یا یہ لوگ جو ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ یہ واقعی ہمارے دوست نہیں ہیں، اور جو ہے وہ اگر ایمان ہمارا جو ہے وہ ٹھیک ہو، مضبوط ہو، تو پھر جو ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اور جو ہے اس مدد سے جو ہے وہ ان لوگوں کی بارے میں جو ہمارا خیال ہے، جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے ان سے دوستی نہ کی تو ہماری تو جو ہے وہ ساری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمیں جو ہے وہ کوئی دو کوڑی کو نہیں پوچھے گا، ساری دنیا میں ہم تنہا رہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی بانٹنا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ دوستی کرنے میں اگر مسلمان کے ساتھ دشمنی کرنی پڑ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ سوچ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی مسلمانوں کی آج کل، تو مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھی لڑتے رہے ہیں، جن کو یہودی اور عیسائی آپس میں لڑاتے رہے ہیں، تو ہم لڑتے بھی رہے ہیں۔ تو مسلمان کی اگر سوچ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ حمایت اور مدد کے لیے کافی ہے، اور وہ توکل اس طرح کا ہو جیسا کہ ہونا چاہیے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں کون سی جو ہے وہ ہماری اتنی زیادہ قوی فوجی طاقت تھی، یا کوئی ایسی بڑی معیشت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، اور جو ہے وہ بعد میں مسلمانوں نے جو ہے وہ دنیا کے بڑے علاقے پر فتح حاصل کر لی، معیشت بھی بہتر ہو گئی، ان کے فائنینشیل کنڈیشن جو تھی وہ پہلے جو بہت برے حالات تھے وہ بہتر ہو گئے تھے۔ کچھ یہودی ہیں جو اللہ کے کلام کو اس کے اصل مطلب سے پھیر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو الذین ہادو آیا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہودی بن گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگے ہیں، کیونکہ اصل میں تو یہودی کے نام سے یا یہودیت کے نام سے تو کوئی مذہب نازل نہیں ہوا، اور یہودی کسی قوم کا نام نہیں تھا۔ قوم جو تھی وہ ہمیشہ تمام انبیاء کرام کی مسلمان ہی تھی، لیکن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس میں ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے خود سے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہودی کہلانا شروع کیا تھا۔ تو جو ہے وہ یہ ان کی جو ہے وہ ایسے لوگ رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اس کے اصل مطلب سے پھیر دیتے ہیں۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا، یعنی تورات جو تھی ان کے پاس، اس کا جو اصل معنی تھا اس کو وہ چینج کر دیتے تھے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ کوئی اور مطلب لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور لوگ جو ہے نا دوسرے یہ کہ وہ اس کی جو عبارت تھی، تورات کی جو عبارت تھی اس میں ہی چینج کر دیا کرتے تھے، اور یہ بھی ہوا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے شاید اس سے پہلے یہ ذکر ہوا تھا کہ آج آپ تورات پڑھیں تو اس میں اللہ کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو اب جو ہے ان کا جو گاڈ ہے وہ اب اللہ کے نام سے نہیں جانا جاتا، وہ اس کے وہ
جو نام ہے وہ یہوہ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، تو نام ہی انہوں نے جو ہے وہ اللہ کا چینج کر دیا. تو اس طرح سے انہوں نے عبارات بھی چینج کی. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جب مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے، تو جو قرآن کی جتنا قرآن نازل ہو گیا تھا، تو اس کے اندر بھی وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ اصل میں اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو اور جو وہ مناسب سمجھتے تھے کہ جی مسلمانوں کو یہ بات بتائی ہے تاکہ یہ بھٹک جائیں اور بہک جائیں، تو وہ تیسرا اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے. اور دین میں تانا زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے کہتے ہیں. یعنی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، تو پھر ان کی جو اندرونی خباثت تھی جو ہے وہ پھر ابھر کے سامنے آ جاتی تھی، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے جو ہے وہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بے عزتی کی جائے، یا جو ہے وہ محفل میں جو ہے وہ اس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ مسلمان جو صحابہ کرام جو کہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ احترام والا ماحول جو ہے اس کے اندر تبدیلی لائی جائے کسی طرح. تو اب وہ اپنی زبانوں کو بل دے کے جو ہے وہ کچھ باتیں کیا کرتے تھے کہ جس سے مطلب کچھ کا کچھ اور نکل آتا تھا. تو اس طرح سے ان کے اپنے دل کی جلن جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی. ان کو ایک سکون سا مل جاتا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ جتنا ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ جو دھوکہ دے سکتے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ جو ہم بے عزتی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو ایک سکون سا حاصل کر کے وہ وہاں سے نکل جاتے تھے. تو اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہیں مانا. تو یہ الفاظ جو ہے وہ ہے سمعنا وعصینا. تو مسلمان جو ہے وہ کہا کرتے تھے سمعنا یعنی ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ لوگ جو ہے نا جب کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی جس پہ جو ہے کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، تو وہ سمعنا جو ہے وہ غور سے زور سے کہا کرتے تھے، اور ہلکے سے جو وہ عصینا جو ہے وہ کہہ دیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نہیں مانا. تو اس طرح سے جو ہے ان کو ایک دل کی جو ہے نا وہ ایک تسلی ہوتی کہ ہم نے جو ہے نا وہ زور سے تو کہہ دیا اور آہستہ سے یہ بھی کہہ دیا. اور سنیے آپ نہ سنائے جائیں. تو یہاں پر جو الفاظ جو ہے وہ بسماع اور غیر مسمعین ہے. تو اس میں جو ہے وہ اسماع جو ہے وہ اس کا مطلب تو ہے کہ سنیے. کوئی بات اگر انہوں نے جو ہے کہنی ہوتی تھی، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ غیر مسمعین کہا کرتے تھے. غیر مسمعین کے بھی جو ہے وہ دو تین مطلب ہیں، جو کہ وہ ایک تو جو ہے وہ مطلب اس کا جو ہے جو کہ وہ ظاہر کرتے تھے وہ یہ تھا کہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے کوئی بری بات سننے کو نہ ملے. یعنی یہ ایک طرح سے جو ہے نا یہ گڈ وشز تھی. یہ بظاہر جو ہے نا اس کا یہ مطلب یہ تھا. لیکن اس کا ایک اور مطلب یہ بھی تھا کہ تم بہرے ہو جاؤ معاذ اللہ. اور اس کا جو ہے وہ تیسرا ایک اور مطلب یہ بھی تھا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی بات کہی جائے. تو اس طرح سے جو ہے زو مانی بات کر کے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بے عزتی کرتے تھے، اور اپنی دل کی جو ہے وہ نفرت نکال کے جو ہے وہ کسی حد تک ہلکے ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس کے پھر ریپرکشنز جو ہے نا وہ آتے ہیں. اور رائنا جو ہے وہ یہ رائنا کا ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ رائنا جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر جو ہے کہتے تھے. تو اس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے. تو یہ جو ان کے طریقہ کار تھا اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پکڑ آئی، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے. حالانکہ اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری عرض سنیے اور ہم پر نظر کرم کیجیے، یعنی وسما منظرنا، ہم پر نظر کرم کریں،
تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور یہ زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. لیکن ان کے اب یہ آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، یہ کوئی الہامی کلام نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں قرآن کے بارے میں. تو یہاں پر جو تبصرہ ہے وہ بڑا ٹھنڈا سا تبصرہ ہے، یعنی اس کے اندر وہ غصہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. کسی بھی انسان کی اگر بے عزتی کی جائے تو ایک نیچرل ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک غصہ پلتا ہے. تو وہ یہاں پر جو رب تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا ہے وہ اس میں کہیں پہ کسی قسم کا کوئی غصہ نظر نہیں آتا. وہ جو غصہ ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے وہ اس کے اوپر آیا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ جو بات کی گئی کہ اگر وہ یہ کہتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے اور وہ اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی جو انہوں نے جو غصہ اور جلن جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے دکھایا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ گئی. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوگی. وہ لوگ جو ہے وہ ان کا ایمان لانے کی پروبیبلٹی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی. یہ جو ہے وہ اس سے پہلے شاید ذکر ہوا ہے اس بات کا کہ وہ جرم جو ہے وہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک ایسا خوفناک قبیح اور بھیانک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ توبہ کی جو توفیق ہے وہ بھی سلب ہو جاتی ہے. اور جو ہے وہ جس شخص نے بھی یہ حرکت کی وہ اس دنیا میں بھی اور خیر بعد میں جو اس کے ساتھ سو ہوگا دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو سختی بھی آئی جو اس کے اوپر لعنت ملامت ہوئی اس کو جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس سارے سے اس نے کبھی بھی جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی اور توبہ کرنے کی جو ہے نہ کی طرف توجہ نہیں دی. مطلب جو سلمان رشدی کی ایک مثال ہے کہ جب اس کی کتاب وہ چھپی تھی سیٹنک ورسز اس کے بعد سے لے کر اور آج تک اس کے اوپر جو ہے اس کے سر کی قیمت مقرر کی گئی. ایران نے کی یا اور دوسرے مسلمان ممالک نے بھی غالباً کی. پھر جو ہے وہ اس تب سے وہ ایک خاص پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کے اندر جو ہے اس کو رہنا پڑا. پھر جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری دیگر سختیاں جو ہے وہ اس کی ایک شادی ہوئی تو بیوی چھوڑ گئی, دوسری ہوئی تو وہ بھی چھوڑ گئی, تو تیسری ہوئی تو وہ بھی چھوڑ گئی. تو یہ معاملات ہوئے اور اس کے علاوہ اور مختلف بیماریاں بھی لگتی رہیں. لیکن ان ساروں کے باوجود جو ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. تو یہ جس نے بھی انسانی تاریخ میں کیا وہ ایک جو سب سے بڑی لعنت جو پڑتی ہے وہ یہ ہے. تو ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ لعنت پڑ گئی. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی, اب وہ جو سزا ہے اس کا ذکر جو ہے اب آئے گا. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل فرمائی ہے, جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے. یعنی جو کتاب رب تعالیٰ نے کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے یعنی قرآن حکیم جو ہے اس کے اوپر ایمان لے آؤ اور جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤ. تو جو ہے یہ اس کتاب کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کتاب جو کہ تمہارے اوپر اتری تھی یہ اس کو نگیٹ نہیں کرتی, یہ اس کی تصدیق کرتی ہے, بتاتی ہے کہ ہاں تورات نامی ایک آسمانی کتاب تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ نازل ہوئی تھی. انجیل بھی ایک آسمانی کتاب تھی, زبور بھی ایک آسمانی کتاب تھی. تو جو کتابیں بنی اسرائیل کے پاس تھیں ان کو ان کی یہ تصدیق کرتی ہے, ان کو مانتی ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے. تو جو یہ مسلمان جو اس قرآن کے اوپر ایمان لائے ہیں وہ ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ تمہاری کتابوں کے اوپر بھی تصدیق کرتے ہیں. لیکن تمہارا الٹا ہے معاملہ کہ تم اپنی کتابوں کی محبت میں جو ہے اس آسمانی کتاب کا انکار کرتے ہو. اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں.
اصل میں جو یعنی لفظ استعمال ہوا ہے وہ نتمس ہے، تو تمس جو ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نقش و نگار ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی چہرہ ایسا کر دیا جائے کہ اس پہ جو ناک باہر نکلی ہوئی ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ایک ایک شیپ ہے، تو وہ شیپ ختم کر دی جائے۔ ایک سزا یہ مل سکتی ہے، یا جو ہے وہ سزا یہ مل سکتی ہے کہ چہرہ جو ہے وہ پیچھے کی جانب پھیر دیا جائے، یعنی جو ہے وہ جو شکل ہے وہ پیچھے کی طرف چلی جائے۔ یہ بھی یہ دو دھمکیاں جو ہے وہ دی گئی بنی اسرائیل کو یا اہل کتاب کو کہ اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ جو ہے یہ انجام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ جو ہے وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تب جو ہے وہ یہودیوں کو یہ سزا دی جائے، یا جو ہے روز حساب ان کو اس طرح کی یہ سزا دی جائے، اللہ عالم۔ لیکن جو ہے یہ دھمکی موجود ہے اپنی جگہ، یا انہیں اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں کے چہروں کو لعنت زدہ کر دیا تھا۔ سبت کا کیا جو ذکر ہے وہ اس سے پہلے گزرا ہے کہ وہ جو یہودی جو تھے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ، وہ سبت کے قانون کی یعنی سیٹرڈے کے ڈے کی جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو وہ اگنور انہوں نے کرنا شروع کر دیا، بلکہ مذاق بنانا شروع کر دیا تھا اس کا۔ تو اس کے اوپر پھر ان کو ایک سزا جو ہے وہ یہ دی گئی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ تو ایک دن جو ہے جب وہ اٹھے تو وہ بندر ہو چکے تھے۔ تو یہ سزا بھی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، یعنی یہ دھمکی ہے کہ قرآن حکیم کے اوپر ایمان لے آؤ، ورنہ یہ ان تین سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا کے جو ہے چہرے بگاڑ دیے جائیں، یا پیچھے کی طرف پھیر دیے جائیں، یا جو ہے وہ سب کے والوں کی طرح تمہیں بھی بندر بنا دیا جائے۔ اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جو کرنا چاہے گا، جب بھی اس نے یہ سزا دینی چاہیے تو پھر جو ہے کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اس سزا کو روک سکے۔ اور جو ہے جو اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں یہ سزا دے گا تو وہ جب بھی ہوگی وہ پھر آ کے رہے گی، پھر وہ ٹلے گی نہیں۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ شرک کا اس سے پہلے بھی ویسے ذکر گزرا ہے۔ شرک جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی اور کو کسی بھی طرح سے شریک کیا جائے۔ ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، تو وہ بھی خدائی کے اندر شریک ہے، وہ یا خدا کا ایک خاندان ہے جو کہ خداؤں کا ایک خاندان ہے جو کہ چل رہا ہے، یا یہ ہے کہ کچھ ایسے دیوی دیوتا ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ خدائی کے کاموں میں شریک کر لیا ہے، اور جو بادشاہت ہے رب تعالیٰ کی، وہ بادشاہت جو ہے وہ اب شیئرڈ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بادشاہت میں شریک ہیں۔ ایک جو ہے نا یہ اس کو ہم شرک فی ذات یا ذات میں شریک کرنا کہیں گے۔ ایک شرک فی صفات ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک صفت ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ کسی بھی اور مخلوق میں اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ میں موجود ہے۔ وہ بھی جو ہے وہ اختیاری نہیں ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو بھی کچھ بھی عطا ہوا ہے کسی بھی انسان کو، وہ اصل میں اس کے لیے یہ عطا نہیں ہے، وہ اس کے پاس جو ہے نا یہ از خود یہ کوالٹیز موجود ہیں۔ تو وہ کوئی کسی ایک صفت کے بارے میں بھی اگر یہ سمجھ لیا جائے تو پھر یہ شرک فی صفات ہوگا۔ مثلا جو ہے وہ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے یہ مجھے رزق دے گا، یہ مجھے ترقی دے گا، یہ جو ہے وہ میں اس کو کہوں گا تو میری مشکلات حل ہو جائیں گی، یہ جو ہے وہ
میرے ہر حال سے واقف ہے. میں صبح شام دوپہر جب بھی جو ہے وہ پوری کنٹینوسلی مجھے مانیٹر کر سکتا ہے جب چاہے، یا ہر وقت کر رہا ہے. اور جو ہے جو لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں کسی پامسٹ کو ہاتھ دکھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے بتاؤ میرے مستقبل میں کیا لکھا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو جو بتائے وہ یہ سمجھ لینا کہ بس ایسے ہی ہوگا. اور جو ہے وہ یا کسی ایسٹرولوجسٹ کے ذریعے جو کہ ستاروں کے چالوں سے جو ہے نا وہ حساب کتاب لگا کے جو ہے وہ بتاتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جو ہے یہ بتا رہا ہے یہ ایگزیکٹلی اس کو غیب کا علم ہے، اور یہ سارا کچھ جو بتا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایسے ہی ہوگا. اس کے پاس اپنا ایک ذاتی علم ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ کسی سے روزگار مانگنا، کسی سے پیسہ مانگنا، مطلب یہ سمجھنا کہ جو ہے نا یہ بزرگ جو ہے وہ مجھے یہ پیسہ دے دیں گے یا جو ہے یہ مجھے وہ بند کر دیں گے، میرا بیڑا پار کرا دیں گے. تو یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ شرک فی صفات میں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ شرک وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ وہ چاہے گا معاف فرما دے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شرک کو چھوڑ کے جو مرضی کرتے رہیں اور وہ معاف ہو جائیں گے. یہاں صرف جو ہے ایک کمپیریزن دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی اور گناہ کو جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے سوائے شرک کے. ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے وہ ایک صرف اس کی سیویرٹی کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے. جو شرک کا نہ معاف ہونا ہے وہ ہے مرنے کے بعد، یعنی ایک شخص مشرک حالت میں ہی مر گیا اور جو ہے وہ جب وہ روز حساب اٹھایا جائے گا تو اس کے پاس اس نے جو ہے وہ کچھ شرک بھی کیا ہوا ہے، کچھ اور اچھے اور برے اعمال بھی کیے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں فرما رہا ہے کہ وہ جتنے برے اعمال ہیں وہ میں سب معاف کر دینے کے لیے تیار ہوں، شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. تو شرک کی جو اتنی سختی ہے اس کی جو مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بغاوت میں اتر آتا ہے. کہ انسان جو شرک کرتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کچھ اور ہستیاں موجود ہیں یا کوئی ایک ہستی یا ایک سے زائد ہستیاں ایسی موجود ہیں جن سے کام نکلوائے جا سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہے کہ جی میں اس کو پیسہ نہیں دوں گا تو وہ دوسری ہستی سے کہلا کے جو ہے نا وہ کام کروایا جا سکتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اس کو بیمار کر دیتا ہوں تو وہ دوسری ہستی سے کہلا کے جو ہے وہ بیماری ٹالی جا سکتی ہے. تو یہ ایک ایسی بغاوت ہے جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت اور اس کی جو اکیلی بادشاہی ہے اس کو انسان چیلنج کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ہی اپنے خیالی معبود بنا کر جو ہے وہ ان کے اوپر چل پڑتا ہے. تو اس لیے بہت ہی سیویئر قسم کا جو ہے یہ جرم ہے. اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت بڑا جھوٹ بولا اور عظیم گناہ کا ارتکاب کیا. یعنی جو شرک ہے وہ اصل میں جھوٹ ہے، اور جو ہے وہ جھوٹ اس طرح سے ہے کہ کائنات کا جو سب سے بڑا سچ ہے نا وہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب ہے. تو یہ جب سب سے بڑا سچ ہے تو جب اس کی نگیشن ہوتی ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ بن جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے جو ہے چونکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے تو اسی وجہ سے یہ عظیم گناہ بھی بن جاتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز بتاتے ہیں حالانکہ اللہ جسے چاہے پاک باز کر دے؟ یعنی جو کچھ لوگ خاص طور پہ ویسے تو یہودی یہاں مراد ہیں، اور یہودی جو ہے وہ اپنے بارے میں ان کا یہ خیال تھا اور اب بھی ہے کہ وہ ایک
بہتر نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یا بعضوں کے نزدیک تو انسان ہی صرف وہ ہیں، باقی تو انسان نما حیوان ہیں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ وہی صرف پاک باز ہیں، لیکن ان کے علاوہ بہت سارے ایسے دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت بہتر انسان ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو جس طرح سے ہم زندگی گزارتے ہیں وہ بہترین ہے، اور جو ہے وہ کوئی ہمارے مقابلے پر جو ہے کا انسان موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک وہ ہے سوچ، وہ اصل میں انسان کو تکبر تک لے جاتی ہے۔ تو یہ تکبر ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ جو انسان بھی یہ سمجھے کہ میں بہت پاک باز ہوں، اور میں اس پاک بازی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت بہتر انسان ہوں، تو اصل میں وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو ہے وہ فرمایا کہ حالانکہ اللہ جسے چاہے پاک باز بنا دے، تو اصل میں جو کوئی پاک باز ہے تو اس کو اللہ نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ انسان جس کی نیت ٹھیک تھی اور جس نے اس کے لیے ایفرٹ کی، اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے، لیکن جو ہے اس کو نہیں بناتا جو یہ ساری ایفرٹ کرتا ہے، اس کی نیت پاک باز بننے کی ہو، لیکن وہ یہ بھی سوچے کہ جب میں پاک باز بن جاؤں گا، یا اس کے اندر یہ خرابی موجود ہو کہ جب وہ پاک باز اگر وہ واقعی بن جائے تو وہ اس میں اس کی پاسبلٹی ہو کہ وہ لوگوں کے سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے اور متکبر ہو جائے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ پاک بازی عطا نہیں فرماتا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی جو کھجور کی گٹھلی آپ سب لوگوں نے کھائی ہے، اس کے اوپر ایک ہلکی سی جھلی، وہ ایک انتہائی معمولی چیز کے برابر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ یہ کیسے اللہ کے لیے چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اور ان پر عذاب لانے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک باز سمجھنا جو ہے وہی ایک گناہ کافی ہے کہ اس انسان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے۔ یہ آیت نمبر 50 ہے جہاں تک ہم نے کیا ہے، تو اس سے آگے پھر اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔